معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 31 کے پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں بالی بے اور ہیری سلطان کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ زگنوس پاشا کو اپنے ساتھ کھڑا دیکھ کر سلطان کہتے ہیں تم اب تک یہاں کیوں کھڑے ہو؟ زگنوس کیا تم عدالت سے ڈرتے ہو یا فیصلے سے؟ جواباً زگنوس پاشا کہتے ہیں خضر چلیبی نے شریعت سے تلوار کو تیز کیا ہے، یقیناً وہ قربانی مانگ رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ تلوار اس گردن کو نہیں کاٹے گی۔ خضر چلیبی کہتے ہیں یہ تلوار تو نہیں لیکن انصاف ضرور گردن کاٹے گا۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں سلطان میرا سر آپ کے راستے میں قربان ہو، میرے دل میں اگر تھوڑا سا بھی خوف ہے تو میں نامرد ہوں، لیکن میرے دل کو تکلیف پہنچانے والی اور مجھے زخمی کرنے والی چیز آپ کا مجھ پر شک کرنا ہے۔ جواباً سلطان غصے سے کہتے ہیں کیا زخمی ہونے والے لوگ ہم ہی بن جائیں؟ فیصلے کے وقت انصاف زوال کا شکار نہ ہو تو بھی بہت ہے، زگنوس اب سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ سلطان کے اشارہ کرتے ہی زگنوس پاشا سلطان کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان مزید کہتے ہیں جان لو کہ جس کا خون بہا ہے وہ سلیمان نہیں بلکہ میرا ارادہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اس مقدمے میں مدعی میں ہوں قاضی افندی۔ جندالی سپاہیوں سے کہتا ہے زگنوس کو اس کے ذاتی خیمے میں لے چلو، فیصلہ آنے تک اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ سلطان گرجتے ہوئے کہتے ہیں ذاتی خیمے میں نہیں، صرف اس لیے کہ اس کے سر پہ امامہ اور ہاتھ میں مہر ہے، اسے ابن آدم پہ ترجیح دیں، فوراً قیدی خیمے میں لے جاؤ۔ جندارلی کچھ بولنے لگتا ہے تو سلطان غصے سے کہتے ہیں میری بات مت کاٹو، مجرموں کے ساتھ اب تک جس طرح کا سلوک کیا گیا ہے وہی سلوک اس کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ یہ سنتے ساتھ سپاہی زگنوس پاشا کے سامنے ہتھکڑی پھینک دیتا ہے اور سلطان انہیں جانے کا اشارہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف ادرنی میں علی بے نے بایزید کو سینے کے ساتھ لگایا ہوتا ہے، وہ اس پہ زور بڑھاتے اور غمگین ہوتے ہوئے کہتے ہیں میرے رب تو مجھے معاف فرما۔ علی بے کی جانب سے زور بڑھانے کی وجہ سے بایزید تکلیف میں دکھائی دیتا ہے۔ اسی دوران محال پرین داخل ہوتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے رکے علی بے رکے، سلطان کا حکم ہے، شہزادہ زندہ رہے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی علی بے ایک دم سے بایزید کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بایزید پوچھتا ہے مجھے تکلیف ہوئی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جواباً علی بے کہتے ہیں دوبارہ نہیں کروں گا، میرا وعدہ ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی علی بے اس کے ساتھ پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان کی قرارگاہ میں سلطان کے خیمے کے سامنے جنسیری اور رکنجی سپاہی صف بصف کھڑے ہوتے ہیں۔ قلندر دغان سے کہتا ہے میرے آغا اس کافر کا خون ہمارا حق ہے۔ مصطفیٰ حسن سے پوچھتا ہے بالی صاحب کو اندر کیوں لے کر جایا گیا ہے؟ اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ جواباً حسن کہتا ہے جوانوں سے کہو کہ ثابت قدم کھڑے رہیں مصطفیٰ۔ یہ کہتے ساتھی حسن غصے میں دغان کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اسی لمحے سلطان کے خیمے کا دروازہ کھلتا ہے اور سپاہی ہیری کو لے کر باہر آتے ہیں۔ ہیری کو دیکھتے ساتھی جنسیری سپاہی نعرے بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم انصاف کے طلبگار ہیں، ہم انصاف کے طلبگار ہیں۔ ہیری کے بعد سپاہی زگنوس پاشا کو بھی لے کر باہر آ جاتے ہیں۔ زگنوس پاشا کو دیکھتے ساتھی جنسیری سپاہیوں کے نعرے رک جاتے ہیں اور اگلے ہی لمحے بالی صاحب بھی خیمے سے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حسن تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے شیر کو زنجیر سے نہیں باندھا جا سکتا، ہمارے سردار کو چھوڑ دو۔ اکنجی سپاہیوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر دغان ان کے سامنے آتے ہوئے کہتا ہے یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ میں تم سب کو جلا دوں گا۔ دربان کی آواز گونجتے ساتھ ہی سب لوگ ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سلطان شدید غصے میں خیمے سے باہر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اتحاد سے منہ موڑنے والے اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کی طرف نہیں بلکہ میری طرف اٹھائیں۔ پھر دغان کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں جب خضر چلیبی تحقیقات کو مکمل کر لیں گے تو قاتل کا خون تمہارے لیے حلال ہوگا دغان آغا۔ ہم نے کبھی کسی کا خون زمین پہ رائے گا نہیں جانے دیا اور نہ ہی رائے گا جانے دیں گے۔ حسن پوچھتا ہے بالی صاحب کو کس لیے زنجیر میں جکڑا گیا ہے میرے سلطان؟ سلطان سے حسن کا سوال سن کر بالی صاحب سمیت سب لوگ چونک جاتے ہیں اور سلطان حسن کی جانب مڑتے ہوئے کہتے ہیں میں عثمانی سرزمینوں کا بادشاہ سلطان محمد خان ہوں، میں جب تک اس زمین پہ حضرت عمر کا عدل قائم نہ کر دوں میں نے لڑنے کا عہد کیا ہے۔ نفس کی پیروی کر کے کسی بے گناہ کو قتل کرنے والا چاہے وہ نامور و مشہور اکنجی بالی صاحب ہی کیوں نہ ہو، میرے لیے لالا کی ذمہ داری نبھانے والا میرے دیوان کا وزیر زگنوس ہی کیوں نہ ہو، اس کا حق موت ہے۔ حسن کہتا ہے میرے سلطان اگر بالی صاحب نے میں نے نہیں کیا ہے کہا ہے تو نہیں کیا ہے، ہمارے سردار کو جکڑنے والی زنجیر ہمارے گلوں کے لیے پھندا ہے۔ یہ سن کر سلطان حسن کو اس زور کا تھپڑ مارتے ہیں کہ اس کا چہرہ گھوم جاتا ہے اور حسن کو دبوچ کر ایک طرف لے کر جاتے ہوئے کہتے ہیں میرے انصاف پر یقین نہ رکھنے والا جو کوئی بھی ہے اپنی تلوار کو میان سے باہر نکال دے۔ سلطان کو شدید غصے میں دیکھ کر وہاں موجود تمام لوگوں پہ سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ادرنی میں الپرین علی صاحب سے کہتا ہے سلطان شہزادے کو قتل نہیں کرنا چاہتے۔ علی بے پوچھتے ہیں کیا سلطان نے کوئی وجہ بتائی؟ جواباً الپرین کہتا ہے خضر چلیبی نے ان سے بات کی اور کہا کہ یہ گناہ ہے۔ سلطان نے مزید کہا ہے کہ آپ شہزادے سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ادرنی میں ان کے ساتھ رہیں، ضرورت پڑنے پر اس میں رکاوٹ ڈالنے والے کی جڑ اور زبان کاٹ دیں۔ یہ سن کر علی بے کہتے ہیں بہادر یوں کہو نا کہ میرے محاصرے کی ذمہ داری اختتام کو پہنچ چکی ہے، میں اپنے جوانوں کو تمہارے سربراہ ہونے کے ناطے تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ میرے بہادر ہر کسی کے نہیں بلکہ صرف بہیمت مرد کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بہیمت مرد ہر قسم کی صورتحال میں ثابت قدم رہے گا۔
मौत उसे गले ही क्यों न लगा रही हो वो सर नीचे नहीं झुकाएगा। ये कहते साथ ही अली बे अलपरेन को सरदारी की कमान देते हैं और मजीद कहते हैं फैसले और जवान मर्दी अब तुम पे मुनहसिर है अलपरेन। ये सुनकर अलपरेन उनका हाथ चूमने लगता है तो अली बे कहते हैं बेटा अब हाथ चूमने का वक्त गुजर चुका है। ये कहते साथ ही वो उसके माथे पर बोसा देते हैं। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया में सल्तोक एक जगह छुपकर चर्च के मुनाजिर देख रहा होता है। बजंतीनी सिपाही चर्च से लाशें निकाल रहे होते हैं। नौतरस फातिमा से कहता है मेरे तुम पे शक करने की वजह से तुम्हें मुझ पे गुस्सा होना चाहिए। जुआबन फातिमा कहती है जब शहर में इतने ज्यादा तुर्क जासूस हैं तो आपकी जगह पे अगर मैं होती तो मैं भी हर किसी पे शक करती जनाब। नौतरस कहता है तुमने सिर्फ एक तुर्क जासूस को मारने पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि तुमने मेरी जान भी बचाई है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी लम्हे सिपाही बताल की मैयत को लेकर आगे बढ़ते हैं जिसे देखते साथ ही फातिमा गमगीन हो जाती है और सल्तोक की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। नौतरस कहता है ये शहर में दाखिल होने वाले हर तुर्क जासूस का इंजाम है। सल्तोक खंजर निकालते हुए कहता है चलो देखते हैं कि तुम्हारे वो सिपाही तुम्हें मेरे हाथों से बचा सकेंगे। ये कहकर सल्तोक जैसे ही आगे बढ़ने लगता है वहां पहुंचने वाला दिमित्री उसे रोक लेता है और कहता है बताल बेवजह शहीद किया गया है क्या। सल्तोक कहता है दिमित्री जाओ यहाँ से, ये जगह अब जहन्नुम में तब्दील हो जाएगी, जाओ यहाँ से। दिमित्री उसे रोकते हुए कहता है सल्तोक अगर तुम जाते हो तो तुम्हारी जान भी चली जाएगी और साथ ही मारिया पे फिर से शक किया जाएगा। फैसला तुम्हारा है लेकिन ये मत भूलो कि बताल सब तुम्हें जिंदा रखने के लिए शहीद हुए हैं। ये कहते साथ ही दिमित्री वहाँ से चला जाता है और सल्तोक रोने लग जाता है। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं खेमे में मौजूद सुल्तान इसहाक से कहते हैं जब हम अपने मामलात में मुत्तहिद नहीं हो सकते तो हम दुनिया को कैसे तरतीब देंगे। इसहाक पाशा मेरे हर फैसले पे सवाल उठाकर एक दूसरे पे तलवार उठाते हैं। हम परेशानियों से निपटने के दौरान सिपाहियों के साथ खूनी मुकदमों में मशगूल हैं। जुआबन इसहाक कहता है मेरे सुल्तान अब हक बजानिब हैं लेकिन जब तलवार पकड़ने वाले एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो उनकी तलवारों को म्यान में डालने के लिए आप ताकतवर सुल्तान मुअज्जम हैं। मगर जगनोस फारतकारी आदमी है सुल्तान, लोग उसे पसंद करते हैं, वो उसकी हिमायत करते हैं। मुझे डर है कि अगर उसे कुछ हो गया तो बावर्ची से लेकर रियासत के तमाम ओहदेदारान अपने काम में तखीर कर देंगे। सुल्तान कहते हैं इंसाफ के लिए एक फरतकार झुक जाएगा, एक सिपाही अपनी ही तलवार से मारा जाएगा, वो चाहे खान हो या हुक्मरान हो। जो भी अपनी गलतियों पर रियायत मांगेगा मैं उसकी हुकूमत को तबाह कर दूंगा। नाइंसाफी करने वाला जगनोस ही क्या अगर मेरी अपनी औलाद भी होती तो मैं उन्हें भी उनके खून में डुबो देता। इसहाक ये सुनकर इसहाक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ अदरनी में मारा खतून बेयजीद को लेकर आगे बढ़ रही होती हैं जबकि कमरे में मौजूद बहार का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो मुसलसल बेयजीद को पुकार रही होती है। इसीलिए में मारा खतून वहाँ आती हैं। मारा खतून को देखकर बहार को बहुत गुस्सा आता है। मारा खतून की इशारा करते ही बेयजीद भी अंदर आ जाता है जिसे देखते साथ ही बहार बहुत खुश होती है और आगे बढ़कर उससे प्यार करने लग जाती है। फिर उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो मेरे बेटे। जुआबन बेयजीद कहता है मैं ठीक हूँ वालदा, आप मेरी गैर मौजूदगी से परेशान थी क्या। ये कहते साथ ही वो अपनी माँ के आंसू साफ करने लग जाता है और मजीद कहता है मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा वालदा। ये सुनकर बहार एक मरतबा फिर उसे गले से लगा लेती है। नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।